کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. پہلی چیز اس بارے میں ہے کہ سبیلین یعنی آگے پیچھے کی جو شرمگاہ ہے اس شرمگاہ سے جو بھی چیز خارج ہو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جو بھی چیز چاہے پیشاب ہو, پاخانہ ہو, منی ہو, مزی ہو, استحاضہ کا خون ہو یا ہوا خارج ہو جائے, ان ساری چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. سبیلین جسے بولتے ہیں, سبیلین سے جو کچھ بھی خارج ہو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس میں اگر خاتون کو کبھی کبھی آگے کی طرف سے بھی ہوا خارج ہونے کا احساس ہوتا ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. پیچھے والے حصے سے ہوا خارج ہوتی ہے تب جو ہے وضو ٹوٹے گا. یہ ہوا کا مسئلہ بتایا. باقی اور بھی نجاست کا مسئلہ, آگے سے نجاست نکلے, پیچھے سے نجاست نکلے, دونوں جگہ سے نکلے, کسی بھی قسم کی نجاست نکلے, اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ ایک پہلی چیز تھی. دوسری چیز ہے بدن کے ان دونوں حصوں کے علاوہ بدن کے کسی حصے سے نجاست نکلے, اس میں اختلاف ہے. آگے پیچھے شرمگاہ کے علاوہ بدن کے کسی اور حصے سے نجاست نکلے, جیسے منہ سے قے نکلے, ناک سے نکسیر نکلے, تو اس طرح کا خون اگر نکلتا ہے یہ بھی نجاست ہے, یہ بھی نجس ہے, ناپاک ہے, تو اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے. اہل علم کا اس میں اختلاف ہے. بعض اہل علم کہتے ہیں اگر زیادہ تعداد میں نکسیر نکلے, خون نکلے, زیادہ جو ہے مقدار میں قے آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں, زیادہ مقدار میں آئے یا کم مقدار میں آئے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا یہی موقف ہے اور یہی درست معلوم ہوتا ہے کہ قے آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. خون نکلنے سے متعلق تو متعدد حدیث ملتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو برشی اور جو ہے تلوار ماری گئی تو آپ کو خون نکل رہا تھا, پھر بھی آپ نے نماز جاری رکھی. میدان جنگ میں صحابہ کرام کو تلوار لگ جاتی اور وہ جو ہے نماز جاری رکھتے تھے خون نکلتے ہوئے بھی, تو خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور قے آنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے, چاہے زیادہ مقدار میں خون نکلے یا کم مقدار میں خون نکلے. اس معاملے میں صحیح مسئلہ یہی ہے. تیسری چیز ہے عقل کا زائل ہونا یا عقل پر پردہ پڑ جانا, تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. عقل جو ہے ہمیشہ کے لیے زائل ہو جائے یا عقل پر کچھ دیر کے لیے پردہ پڑ جائے, اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. ہمیشہ کے لیے عقل زائل ہو, جیسے دیوانہ اور مجنون ہے, عقل ہمیشہ کے لیے جب تک وہ آدمی ہے تب تک عقل جو ہے اس کے پاس نہیں رہے گی, تو ایسے آدمی کا وضو نہیں ہوگا. وضو کے لیے ضروری ہے عقل کا ہونا اور عقل کا پایا جانا. اور کچھ دیر کے لیے عقل پر پردہ پڑ جائے اس سے بھی وضو ختم ہو جاتا ہے, جیسے سو جائے, بے ہوش ہو جائے, نشے کی حالت میں آ جائے. یہ تین چیز, کچھ دیر کے لیے سوئے آپ کا وضو بھنگ ختم ہو گیا. نشہ آ جائے, نشہ اگر استعمال کر لیا, نشے میں آدمی ہو وضو ٹوٹ جائے گا. یا بے ہوش ہو جائے تو بھی جو ہے آدمی چوٹ لگنے سے, گرنے سے, کسی چیز سے بے ہوش ہو جائے اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. تو یہ چیزیں وضو توڑنے کے قبیل سے ہیں کہ عقل زائل ہو جائے نیند سے یا جو ہے بے ہوشی سے یا اسی طریقے سے جنون سے, اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نیند کا مسئلہ سمجھ لیں, نیند اگر گہری ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نیند اگر کم ہو یعنی اونگ ہو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. بیٹھے بیٹھے کچھ لوگ جو ہے وہ اونگنے لگتے ہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے عشاء کی نماز میں وہ بیٹھے رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں, بہت دیر تک اونگ آنے لگتی تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگ جاتے, وضو نہیں کرتے تھے. تو اس بات کی دلیل ہے کہ اونگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن گہری نیند آ جائے, انسان کا احساس ختم ہو جائے, شعور ختم ہو جائے تو وہ آدمی اس آدمی کا وضو ختم ہو جاتا ہے. اور آدمی نیند کی حالت میں کیسے جانیں گے, جیسے بیٹھا ہوا ہے ہاتھ گر جائے, رال ٹپکنے لگے, یا آدمی جو ہے خراٹا لینے لگے, یا اس کو جو ہے باہری دنیا کی کچھ خبر نہ ہو, احساس اس کا ختم ہو جائے, تو سونے کی جو کیفیت ہے وہ کیفیت اگر آ جائے تو اس کا جو ہے وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن ہلکی پھلکی نیند ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طریقے سے چوتھی چیز ہے بغیر کسی حائل کے شرمگاہ کو ٹچ کر لیتے ہیں تو وضو ٹوٹ جائے گا. بغیر کسی حائل کے, کوئی پردہ نہ ہو, ڈائریکٹلی اگر شرمگاہ کو چھو لیتے ہیں آگے یا پچھلی شرمگاہ کو, اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. مرد ہو یا عورت ہو, اگلی یا پچھلی شرمگاہ ہو, اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من مس ذکرہ فلیتوضا, جس نے اپنی شرمگاہ کو چھوا ہے وہ وضو کرے. یا اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث ہے من مس فرجہ فلیتوضا, جو اپنی شرمگاہ کو چھوئے تو وہ وضو کرے. تو ذکر اور فرج میں تھوڑا سا فرق ہے. ذکر کہتے ہیں مردوں کی شرمگاہ کو اور فرج بولتے ہیں
یہ مرد عورت سب کے لیے عام ہے اور آگے کے لیے بھی پیچھے کے لیے بھی ہے. تو گویا کہ چاہے اگلی شرمگاہ ہو یا پچھلی شرمگاہ ہو, اگر بغیر پردے کے چھو لیتے ہیں, ٹچ ہو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر کپڑا پہنے ہوئے ہیں, کپڑے پر سے ٹچ ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. یا کوئی ڈاکٹر جو ہے اپنے ہاتھ میں دستانہ لگا کر اگر جو ہے چھوتا ہے, پیچھے والے حصے آگے والے حصے کو ٹچ کرتا ہے, اگر وہ وضو میں ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. بغیر پردے کے اگر چھوتے ہیں تب وضو ٹوٹے گا. اس میں ایک مسئلہ ہے خواتین سے متعلق, خواتین بچوں کی نجاست صاف کر رہی ہوتی ہیں تو اس سے وضو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا. تو اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ اس میں مشقت ہے, عورت بار بار بچے کی نجاست کو صاف کرتی ہے, اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا بچے کی شرمگاہ پر ہاتھ لگنے سے, کیونکہ وہ ویسے بھی بچہ ہے. لیکن اس میں بھی صحیح اور درست بات یہی ہے کہ بچے کی شرمگاہ کو بھی ہاتھ لگنے سے, نجاست کی صفائی کرنے سے وضو ٹوٹ جائے گا. اس میں یہ مسئلہ بھی. اسی طریقے سے پانچواں مسئلہ ہے وضو ٹوٹنے سے متعلق, اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم بکری کا گوشت کھاتے ہیں تو کیا ہم وضو کریں؟ تو آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو وضو کر لو اور اگر نہ چاہو تو وضو نہ کرو. پھر اس نے دوسرا سوال کیا اگر ہم اونٹ کا گوشت کھائیں تو وضو کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر اونٹ کا گوشت کھاتے ہو تو وضو کرو. یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر 360 نمبر کی حدیث ہے. اس معاملے میں امام احمد بن حنبل کا یہی موقف ہے, لیکن ائمہ ثلاثہ, امام احمد کے علاوہ امام حنیفہ, امام مالک اور امام شافعی, یہ لوگ کہتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹے گا. بہرکیف اختلافی مسئلہ ہے, ائمہ کا اختلاف اپنی جگہ, لیکن حدیث رسول سے جو ثابت ہو رہا ہے کہ وضو ٹوٹ جائے گا. اور چھٹی چیز ہے وضو ٹوٹنے سے متعلق ارتداد. اگر کوئی آدمی مرتد ہو جاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. مرتد ہونے سے اس کا اسلام ہی چلا گیا, جبکہ وضو کے لیے اسلام شرط ہے, مسلمان ہونا ضروری ہے. اللہ کا فرمان ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, کہ جو آدمی ایمان کا انکار کرے اس کا عمل ہی باطل ہو جاتا ہے. تو اس کا جو بھی عمل ہو, اسلام ہے, وضو ہے, عبادت ہے, سب عمل باطل ہو جاتا ہے. تو اس کا وضو بھی اس سے ٹوٹ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. بعض غلط فہمیاں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. معاشرے میں بعض غلط فہمیاں ہیں کہ ان باتوں سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے, حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. جیسے لوگوں میں مشہور ہے یا عورتوں میں مشہور ہے دودھ پلانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ بات صحیح نہیں, دودھ پلانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. بعض عورتیں سمجھتی ہیں سر کھلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا بال نظر آ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ بات درست نہیں ہے. سر کھل جائے یا بال کھل جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جسم ننگار ہو جائے یا کوئی عضو جو ہے, کوئی سطر جو ہے کھل جائے, وضو جو ہے ٹوٹ جاتا ہے. یہ بات درست نہیں ہے. سطر کھل جائے, جسم ننگا ہو جائے, اس سے وضو جو ہے نہیں ٹوٹتا ہے. اگر شرمگاہ کو ٹچ کرتے ہیں بغیر حائل کے تب وضو آپ کا ٹوٹے گا, ورنہ سطر کھل جانے سے, پورا بدن بھی کھل جانے سے وضو آپ کا نہیں ٹوٹے گا. اسی طریقے سے عورت کے چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے, یا عورت کو بوسہ لینے سے وضو کی حالت میں وضو نہیں ٹوٹے گا. گالی دینے سے یا کوئی برا کام کر لینے سے, اسے نہیں کرنا چاہیے برا کام, نہ گالی دیں, لیکن اگر زبان سے گالی نکل جائے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کو شک ہو جائے کہ ہوا نکلی ہے نہیں نکلی, اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. شک سے وضو نہیں ٹوٹے, یقین ہو کہ ہوا نکلی ہے تبھی جا کر کے وضو ٹوٹے گا. اور کیسا یقین ہونا چاہیے کہ یا تو آپ ہوا سنے ہو, ہوا کی آواز سنے ہو, یا آپ کو بدبو محسوس ہو, تب جا کر آپ کا وضو ٹوٹے گا, ورنہ وضو نہیں ٹوٹے گا.